إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس صورت کے اندر سیدنا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ فرعون کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اس کے نجومیوں نے بتایا یا اسے خواب آئی۔ خواب یہ تھی کہ جس قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل کو، ان کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب اس نے اس کا حل کیا سوچا کہ میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ رہنے ہی نہیں دوں گا، اور یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، جس طرح ہم یہ پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھ لیتا۔ جب یہ کئی سال تک معاملہ چلا تو لازمی بات تھی کہ جو بڑے مرد تھے انہوں نے ختم ہونا تھا۔ انہوں نے کہا اگر یہ مرد ختم ہو گئے تو ہمارا کام کون کرے گا؟ یہ اس کی قوم کے اندر بھی یہ ایک تذبذب سا پیدا ہوا، اضطراب پیدا ہوا۔ اس پہ جب غور و فکر کیا گیا تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں انہیں زندہ رکھیں، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیں۔ اللہ کی شان یہ کہ جس سال بچوں کو قتل نہیں کرتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے۔ چونکہ قاعدے قانون کے مطابق جو انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق بنایا ہوا تھا اس کے مطابق اس سال بچوں کو نہیں مارنا تھا، وہ بچ گئے، اور اللہ نے اگلے سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدین کو سیدنا موسیٰ عطا فرمائے۔ اب یہ وہ وقت تھا، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کو چھوڑا ہوا تھا کہ جتنی دایا تھی وہ فرعون کی جاسوس تھی۔ اگر کسی بنی اسرائیلی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو وہ فوراً اطلاع دیتی، اس بچے کو لچا کے ذبح کر دیا جاتا، العیاذ باللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ رب العزت اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اس وحی کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن بہرحال وہ نبیوں کی طرح وحی نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں الہام کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، یا اللہ نے خواب میں انہیں دکھایا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت اس سارے سینیریو کو تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فرعون اپنی پوری تدبیریں کر چکا، میں نے وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، میں نے اسے زندہ نہیں رہنے دینا، میری حکومت کو ختم نہ کر سکے، اب اللہ کی تدبیر شروع ہو رہی ہے۔ جس بچے کے لیے انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کو قتل کیا، جب اس کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العزت کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور قوت ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے اس بچے کو بچانا ہے، اور بچانا بھی کس طرح ہے؟ جو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ہاتھوں میں دے کے کہ میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تم اسے مار کے دکھاؤ، میں بچا کے دکھاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ جو سب سے کمزور تھے زمین کے اندر، یعنی بنی اسرائیلی۔ باقی ساری قوموں کو کوئی اپنا کام کرتا، لیکن یہ بیچارے اپنا کام بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف روٹی پانی پہ انہیں انہی کی مزدوری کرنی پڑتی۔ تو جو زمین میں سب سے کمزور تھے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان پہ احسان کرنے کا ارادہ کیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میں نے چاہا کہ انہیں اوپر لے آؤں، انہیں امام بنا دوں، انہیں حکومت دے دوں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور ان کی ساری سلطنت کا وارث انہیں بنا دوں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور زمین کے اندر ان کی حکومت بنواؤں اور دیکھیں فرعون اور حامان۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، یہ بدبخت فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ بنی اسرائیل پہ جتنے ظلم تھے ان میں بہت بڑی ذمہ داری اس خناس کی بھی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں دکھاؤں فرعون حامان کو وجنودہما، ان کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس بات پہ وہ ڈرتے تھے کہ ہماری حکومت ختم کر دے گا، ہمیں مار دے گا۔ اللہ کہتے ہیں جس بات پہ وہ ڈرتے تھے میں چاہتا ہوں میں انہیں دکھاؤں اب۔ اور جب اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام پیدا کیے تو اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ مفسرین نے بہت سے نام لکھے ہیں، لیکن موسیٰ کی ماں کا نام کسی صحیح مستند بات ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں ان کے باپ کے متعلق نبی کریم نے فرمایا موسیٰ کے باپ کا نام عمران تھا، اور یہاں پہ موسیٰ کی ماں کا نام نہیں بتایا، ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کھوج لگانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو چھپا کے رکھو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ اب انہوں نے کسی دایا کو نہیں بلایا، اپنے گھر کے اندر ہی سارا معاملہ ڈیلیوری کا ہوا، پھر اس بچے کو چھپا کے رکھا، اسے دودھ اللہ کے حکم کے مطابق پلاتی رہی۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر پیدا ہو کہ یہ لیک آؤٹ ہو جائے گا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دینا۔ آخر بات یہ کتنی دیر چھپی رہ سکتی ہے؟ اور غلام قوم کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا فائدہ ہو نہ ہو دوسرے کا نقصان ضرور کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی قوم کا حال بھی دیکھ لیں کہ ہمیں کسی بات میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم دوسرے کا نقصان ضرور کرتے ہیں۔ یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی۔
کہ وہ اپنا بنے نہ بنے دوسرے کا ڈبونا ہی اپنا حق سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں ڈر پیدا ہو نا پکڑے نہ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دینا. تو جب انہوں نے بھی دیکھا تو پھر ایک دن اسے پیٹ بھر کے دودھ پلایا، ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور صندوق بنا کے اس میں ڈال کے بچے کو دریا میں بہا دیا اللہ کے حکم کے مطابق. پھر اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا، پہلا دودھ پلاؤ، دوسرا ڈرو تو دریا میں ڈال دو. اب 2 باتیں اللہ انہیں تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم نے خوف نہیں کھانا اور نہ غم کرنا ہے. اور پھر 2 خوشخبریاں دی. اِنَّا رَادُّوهُ، بظاہر دریا میں ڈال دیا جائے کوئی چیز بچتی ہے؟ اللہ نے کہا اِنَّا رَادُّوهُ، میں تمہیں واپس پلٹاؤں گا. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے کروں گا. اب یہ 6 باتیں ایسی تھی جن کا امکان بالکل نہیں تھا. پہلی کہ دریا میں ڈالیں تو بچے گا کیسے؟ تو اللہ نے کہا تمہیں کوئی غم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا محافظ اللہ ہو اسے کون لے سکتا ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جب اس نے ڈالا تو وہ چل پڑا. بنی اسرائیل یا موسیٰ کی ماں کا گھر فرعون کے محل کے اوپر تھا جدھر سے دریا بہتا تھا. اللہ کی شان کہ جو فرعون سے بچانے کے لیے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا، اللہ نے اس پانی کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کی جانب اسے لے جاؤ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جب وہ محل کے قریب گیا تو آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو پکڑا. یہ کیا ہے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ نے انہیں پکڑایا اس لیے تاکہ ان کا دشمن اور ان کا غم ان کے ہاتھ میں آ جائے. جس سے ڈرتے تھے، جس کی دشمنی سے ڈرتے تھے، اللہ نے کہا میں اس کے ہاتھ میں دے دوں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکر یہ بہت خطا پہ تھے. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، جب بچہ پکڑا تو فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا اسے قتل کر دو جلدی سے. تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دنیا میں کی سب سے بہترین خواتین میں ایک تھی، آپ نے فرمایا، اس نے فوراً کہا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت نے کہا یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اتنا خوبصورت بچہ. اللہ نے ان کے دل میں فوراً محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں فوراً محبت ڈال دی. کہنے لگی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم کیوں اسے جو ہے نا قتل کرتے ہو؟ اور واقعتاً فرعون کی بیوی کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، لیکن فرعون کے لیے یہ دشمن بنا. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں شاید فرعون بھی یہ کہتا تو ان کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا. لیکن ہر انسان کا مقدر ہے کہ کس نے نیکی کی طرف آنا ہے اور کس نے برائی کی طرف جانا ہے. تو کہا ولک، اور تیرے لیے بھی ہو سکتا ہے. لا تقتلو، فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں کوئی نفع دے دے. اور واقعتاً انہیں نفع دیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے وہ جنت کی سرداروں میں سردار بن گئی.
او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو اس کے متعلق کہتے ہیں فرعون بے اولاد تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن گھر اولاد نہیں تھی. اور آج بھی لوگ جن کے مزارات پہ جا کے مرادیں مانگتے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی. جنہیں غوث یا داتا کہتے تھے وہ خود بے اولاد تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، بچے کو پانی میں تو بہا دیا تو ماں کا کیا حال ہوگا، لیکن اس کا دل تو ایسے خالی ہو گیا. وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہم اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ وہ خود ہی لیک آؤٹ کر دیتی یہ بچہ میرا تھا. اللہ فرماتے ہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ ماننے والوں میں ہو جائے. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. موسیٰ علیہ السلام دو بھائی تھے اور ایک ان کی بڑی بہن تھی. وہ بڑی بہن ماں نے کہا کہ تم چپکے دور سے دیکھتی جاؤ کہ بچہ جاتا کہاں ہے. اور اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے ماں یا باپ کا دل ایسا بنایا ہوتا ہے، اولاد کچھ بھی ہو وہ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے. اور یہاں بھی ماں تھی اور بچہ بھی معصوم تھا. بیٹی کو کہا دیکھو تو صحیح بچے کا معاملہ ہوتا کیا ہے. وقالت لأختہ قصہ، ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ. فبصرت، اور دیکھو، عن جنب، دور ہو گئے. وہم لا یشعرون، کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ بچہ فرعون کے پاس چلا گیا اور اس کی بیوی کے کہنے پہ انہوں نے اسے رکھ لیا، پھر دائیوں کو بلایا گیا کہ وہ اسے دودھ پلائیں. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، میں نے سب کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا، اس نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں. من قبل، اس سے پہلے. فقالت هل ادلکم، وہ بہن جو ساتھ ساتھ آ رہی نہیں، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو انہیں کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں ایسا گھرانہ تمہیں بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے. وہم لہو ناصحون، اور اس بچے کا وہ خیر خواہ بھی ہو. اب یہ دیکھیں اللہ کیسے لٹاتا ہے. ان کو فکر تھی کہ بچہ اب بھوکا ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، اب فیڈ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی ماں کا دودھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں، کسی عورت کا. تو بہن نے کہا میں تمہیں ایک گھر والے بتاتی ہوں. تو اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، میں نے جو وعدہ کیا تھا نا اس کی ماں کی طرف اسے لٹا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہم پیسے بھی دیں گے اور وہ دودھ پلائے. اب ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں بھی لے لیا. اللہ دیکھیں کیسے فیصلے کرتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس کے لیے ہزاروں بچے قتل کیے اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا، اور بچہ واپس ماں کے پاس بھی آ گیا اور وہ اس ماں کو اجرت بھی دینے لگے. یہ ہے رب. اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا. کئی تقر عینها، تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرے. وَلَا تَحْزَنْ، اور اللہ نے کہا، میں نے کہا تھا نا غم نہیں کرنا. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ سب لوگ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ ہے بات سمجھنے والی کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے انسان کے ذہن میں ناممکنات میں ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ کر دکھاتا ہے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ یہی بات بتانے کے لیے یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے یا اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کے وعدے بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سچے ہیں، ان کے وعدے سچے ہیں، ہم ہی غلطی پہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔